محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا۔ مرحوم چاہتے تھے کہ ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر قدیر خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ایٹمی سائنسدان کی تدفین فیصل مسجد کے احاطے میں سرکاری اعزاز کے ساتھ کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تمام سروسز چیف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر قدیر نے پاکستان کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ قومی ہیرو کی عمر 85 برس تھی اور وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ ڈاکٹر قدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی دائر کیا تھا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے ڈاکٹر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معلومات تو عام کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ایٹمی پروگرام کا منصوبہ شروع کیا۔ صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کے دورے کیے۔ ان دوروں کا ایک مقصد ایٹمی پروگرام کے لیے مالی مدد حاصل کرنا بھی تھا۔ بھٹو نے 1972 میں ایٹمی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہالینڈ سے پاکستان بلا لیا۔ اس دور میں امریکی وزیر خارجہ کیسنجر نے دھمکی دی تھی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے منصوبے پر اصرار کیا تو وہ نہیں رہیں گے، لیکن بھٹو نے کام جاری رکھا۔ کہوٹہ کی تجربہ گاہ میں 1974 میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا گیا۔ سائنسدانوں کی محنت 1978 میں کامیاب ہوئی اور 1982 تک 90% افزودگی مکمل ہو گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان نے 1984 میں ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ 1998 میں بھارت کے بعد پاکستان نے بھی جوہری تجربات کیے اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ محسن رضا، بیورو چیف، زبر نیوز، کراچی۔